السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ارید شاہ کا خوبصورت ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 3۔ خضر اور شارف نے کھانے کی اتنی تعریف کی کہ شاید ہی کبھی زندگی میں کسی نے کی ہو، جبکہ لیلا نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ پھر وہ تینوں چلے گئے تو روح نے یارم کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ تینوں چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی چلے گئے۔ اچھا تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ وہ اس کی اصلی بیوی نہیں ہے۔ جی وہ میں یہی تو بتانے آئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پہ کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا، وہ صبح والے لباس میں ہی تھی۔ کیا بتانے آئی تھی؟ یارم نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے دوست بھی کھانے پر آئیں گے، تو جتنا کھانا میں نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں کو بھوکا سونا پڑے گا۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو مطلب تم نے بھی نہیں کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لڑکی تم کیا پاگل ہو، کم از کم خود تو کھا لیتی۔ وہ دن میں مجھے لگا شاید آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ نہیں آئے تو مجھے بھی خیال نہیں آیا کھانے کا، لیکن ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ معصومیت سی معصومیت تھی، اور آپ اپنے دوست کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میرا نام روح نور ہے اور خود مجھے لڑکی کہہ کے بلا رہے ہیں۔ اس نے مزید منہ پھلایا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ اگر بات صرف اس کی اپنی ہوتی تو وہ رات بنا کھائے رہ لیتا، لیکن یہ لڑکی اس کے گھر کی مہمان تھی۔ آج نہیں تو کل اسے چلے جانا تھا، اور سچ تھا وہ اسے بھوکا نہیں مار سکتا تھا، اور دوپہر میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ارے تیار کیا ہونا ہے، صرف ابایا ہی تو ڈالنا ہے، ابھی 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ اپنے کہے کے مطابق وہ جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور 2 منٹ میں واپس آ گئی۔ چلیں؟ اس نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر پوچھا۔ چلیں، وہ اسی کے انداز میں بولا اور باہر نکلا۔ ویسے میری کل والی بات پر عمل نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ لفٹ کے اندر جاتی بولی۔ کون سی بات؟ یارم نے پوچھا۔ ارے وہ صدقہ جاریہ والی بات۔ ڈمپل ایک بار پھر سے ابھرا تھا، لیکن اس بار اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ گاڑی میں وہ مسلسل اس سے کچھ نہ کچھ بات کر رہی تھی۔ کبھی اس سے پوچھتی کہ آپ کا پسندیدہ کلر کون سا ہے، تو کبھی پوچھتی کہ کھانے میں کیا پسند ہے۔ پہلے تو وہ اگنور کرتا رہا، پھر یہ کہا سب کچھ تمہارے جاننے کے لیے نہیں ہے۔ ارے ایسے کیسے میرے جاننے کے لیے نہیں ہے؟ اگر مجھے آپ کی پسند ناپسند معلوم ہی نہیں ہوگی تو کیسے آپ کی پسند پر چلوں گی؟ آپ مجھے بتا دیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، میں آپ کی پسند کی ساری ڈشز بناؤں گی، اور جو نہیں آتی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ پر آپ کو ایک اور بات تو بتائی ہی نہیں۔ آج نا دوپہر میں 3 عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر میں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے پڑوس سے ہیں، انہوں نے مجھے پارٹی پر بلایا ہے، میں جاؤں کیا؟ وہ تیز تیز بولتی اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ رہا کرو، اور کوئی بھی ہو دروازہ مت کھولا کرو۔ یارم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ کوئی نہیں، وہ اتنے پیار سے بلا رہی تھی، میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، اس طرح تو انہیں برا لگ سکتا ہے نا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس بار یارم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی، وہی سختی جو گھر آنے پر بنا پوچھے دروازہ کھولنے پر تھی۔ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ آنٹیاں کہہ رہی تھیں وہاں میری عمر کی بھی لڑکیاں آئیں گی، اور بتا رہی تھیں کہ ہماری بلڈنگ میں کون کون سے لوگ اچھے ہیں اور کون سے نہیں، اور ان سے بات مت کرنا۔ یارم کو جو لگا تھا کہ اس پر سختی کرنے سے وہ بولنا بند کر دے گی، اس کی غلط فہمی آگے 2 منٹ میں ہی دور ہو چکی تھی۔ تم کتنا بولتی ہو لڑکی، اتنا کیسے بول سکتی ہو؟ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تم کیا کھاتی ہو؟ چیمٹی جتنا تو کھاتی ہو تم، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی تم سے زیادہ وزنی ہوتا ہوگا۔ اب تھوڑی دیر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں سکون سے ڈرائیونگ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، آپ سکون سے گاڑی چلائیں، میں تو ویسے بھی کچھ نہیں بولتی ہوں۔ گھر میں مجھے کوئی بولنے نہیں دیتا تھا، ماریا آپی، رانیا آپی، تانیا آپی، وہ تو مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھیں، اور جب کوئی مہمان آتا تو امی کہتی تھیں کہ یہ تو گونگی ہے، لیکن فاطمہ بی بی کہتی تھیں تم اپنے شوہر سے باتیں کرنا، بہت ساری۔ بولتے بولتے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی جب یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اچھا میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، پکا وعدہ۔
اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گڈ گرل، گھر جا کے جتنا مرضی بول لینا، ڈرائیونگ کے دوران مجھے بات بالکل پسند نہیں۔ اس کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اس لیے صفائی دینے لگا۔ اس کی بات پر اس نے صرف گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں، اور پھر سارے راستے خاموشی رہی۔ لیلا کا کلب آنے کا ارادہ تھا جو کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی یارم کے گھر پر اس طرح سے رہ رہی تھی جیسے اس کی اصلی بیوی ہو۔ کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم پھر رہی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی کھانا بنانے کی۔ یہ تو شکر تھا کہ یارم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ ان لوگوں کے آتے ہی یارم کمرے میں چلا گیا، جبکہ خضر کے پوچھنے پر یارم نے اسے بتایا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات جان کر لیلا کو بہت سکون ملا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، میں جانتی ہوں ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ وسکی کے گھونٹ بڑھتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس لڑکی کو جلد سے جلد یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ میں تو اس معصومہ سے ڈر رہی تھی جس کو ڈیول نے دوسری بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن یہ لڑکی، اس کا مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ جس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں جلدی سے جلدی پتہ کرنا ہوگا، جتنا جلدی ہو سکے اسے ڈیول کے گھر سے نکالنا ہوگا۔ گاڑی آ کر بلڈنگ کے باہر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ روح دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو، میں تم سے، اس نے روح کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ روح اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کے لیے یارم کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر یارم ایسی نیند لے تو اگلے دن صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے بے ساختہ اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ روح کے آنے سے پہلے وہ کب آخری بار مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے روح کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی۔ اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنی فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی پل نظر روح کے چہرے پر پڑی جہاں شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ روح کی شرارت کو وہ پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا، اب مزہ آیا؟ اور شرارت سے چہرہ چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اسے نیچے نہیں اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر یارم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں، نکاح نامے پر نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ اب تو یہی سوچ سوچ کے میں پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ڈیول، یہ کیسا عجیب سا نام ہے؟ پہلے تو میں نے سوچا، پھر سوچا ہو سکتا ہے آپ کا نک نیم ہو۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیں نا، یہی نام ہے آپ کا؟ ڈیول، یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ نہیں تو یہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنا شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، وہ تو بس اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اس کا ہو گیا تو وہ مر ہی جائے گی۔ یارم نے نہ تو اسے نیچے اتارا، نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آگے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔
कुछ खाया पिया करो, वरना जितना तुम्हारा वज़न है ना, हवा से उड़ जाओगी तुम। इस तरह से अकेली बाहर मत निकलना, ये ना हो कि हवा तुम्हें उड़ा के कहीं ले जाए और मैं तुम्हें ढूंढ भी ना पाऊँ। अपना डिम्पल छुपाता वो उठा और किचन में आया। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लाकर उसके सामने रखा। वो जो हैरान और परेशान सोच रही थी कि वो उससे अपना बदला ले चुकी है, सब धरा धरा रह गया था। वो तो अभी भी उसे हड्डियों का ढांचा कह रहा था, बल्कि अब तो हवा में अकेले निकलने से भी मना कर रहा था। अल्लाह करे मैं इतनी मोटी हो जाऊं कि आप मेरी एक फूंक से उड़ जाएं। क्या मैं इसे बद्दुआ समझूं? वो जो आराम से टांग पे टांग रखे बैठा उसे देख रहा था, पुरसुकून अंदाज में बोला, नहीं, मैं तो किसी को बद्दुआ नहीं देती। बहुत अच्छा करती हो, अब जाओ तुम रूम में आराम करो। उसे हुक्म देकर अपना लैपटॉप उठाया। वो इस ज़िंदगी से बाहर आया था जिसमें वो जीना नहीं चाहता था। वो जानता था एक सीधी सादी ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहों का बादशाह, एक डेवल शैतान। यही है उसकी हकीकत। वो आम लोगों की तरह एक आम ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद उसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हंस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी, वो क्यों उसकी तरफ खींचता जा रहा था? क्यों वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था? वो उससे बात नहीं करना चाहता था, उसकी बात को सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो अपने लैपटॉप पर नज़रें जमाए सोचों में डूबा हुआ था जब उसे रूह की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, उसने बड़ी सफाई से इनकार किया। फिर उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो उदासी से बोली। शायद उसके रवैये से भी अंदाज़ा हो चुका था कि वो मोहब्बत नहीं करता। मत करना रूह, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, तुम खुद भी नहीं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तुम्हारी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। तुम हर रोज़ पछताओगे मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते सोफ़े से उठा और दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आएगी, जबकि कमरे के बाहर रूह साकित खड़ी उसके लफ्ज़ों को मायने दे रही थी। उसके अल्फाज अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। कितने मान से उसने पूछा था कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया नहीं। उसके फ़कत एक लफ्ज़ ने उसे कितना दुख दिया था। वो सारी रात सो नहीं सकी। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती रही। कल रात कितने दावे से उसने कहा था कि वह दुआओं में उसे हासिल कर लेगी, और उसे यकीन था कि दुआ सब कुछ बदल देती है। वो उस शख्स को उससे नहीं मांगेगी, वो उस शख्स को अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह उसे ज़रूर देगा। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक चीज़ बहुत नोट की थी कि वो उससे खिंचा खिंचा रहता था। वो ऐसे हाथ तक नहीं लगाता था, बात भी खासा दूर बैठ के करता था, अलग कमरे में रहता था। लेकिन कल रात वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेके आया था। सोचते सोचते शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। जो भी था, जैसा भी था, वो उसकी फ़िक्र करता था। उसकी नींद में होने के ख्याल से वो उसे उठाकर लेके आया था, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। एक बार फिर से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ, तो इतनी जल्दी मोहब्बत थोड़ी ना हो जाएगी, मोहब्बत होने में तो बहुत वक्त लगता है। लेकिन मुझे तो वक्त नहीं लगा। अपने ख्यालों में सोचते हुए अचानक एक सोच पर वो रुकी। उसे वक्त नहीं लगा था, मतलब उसे मोहब्बत हो चुकी। क्या वो उस शख्स से मोहब्बत करने लगी है? टहलते टहलते वो खामोशी से अपने नरम गरम बिस्तर पे बैठी। हाँ, वो शख्स उसे बात बात पर थप्पड़ नहीं मारता था, उससे गधों की तरह काम नहीं लेता था, बात बात पर उसे ताने नहीं मारता था, उसे मनहूस नहीं कहता था। उसे सोने के लिए कितने नरम मुलायम बेड दिया था। उसकी बहनों ने कभी ख्वाब में भी ऐसा बिस्तर ना देखा होगा जहां वो पिछले 2 रातों से आराम करती थी। और सबसे ख़ास बात, फातिमा बीवी ने कहा था शोहर से मोहब्बत होने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, वो तुम्हारा महरम है, खुद ही तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेगा। और उसने बना ली। वो कमली सी लड़की उस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी, ये जाने बगैर कि जिसे वो अपना शौहर, अपना महरम समझती है, वो एक दरिंदा है। सुबह फजर के वक्त वो अपने कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा रूह के उठने से पहले ही चले जाने का था। वो अब मज़ीद उसके करीब नहीं रहना चाहता था, वो उस फासले को कायम रखना चाहता था।
وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کر لے گی، اور سچ تو یہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب نماز ادا کر چکی تھی، وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہیں اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا جتنی قیمتی چیز ہو اتنی ہی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ۔ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی، میں نے کہا تھا کل رات آپ سے کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں خدا سے تو وقت لگے گا ہی نا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا تھا۔ اگر دل ہی نہ تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے یارم کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا طلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے طلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں۔ باقی کچھ نہیں، لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح پر بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ۔ یہ 2 لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامی ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کے صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نہ خواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی اس کی سیٹ، پاسپورٹ، ID کارڈ، اصل میں کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے، اور اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر۔ شیخ رمیز اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا بھی نکلوا لیا ہے۔ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے۔ لیلا تیز سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ لیلا، میں نے کہا ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اس نے لیلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے بہتر ہوگا کہ اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو، اور آئندہ میں یہ بے فضول کے کام کرتے نہ دیکھوں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پہ بیٹھی۔ یارم نے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی، اور یہاں سب کچھ بند۔ اسے فی الحال نہ AC اچھا لگ رہا تھا نہ ہی یہ فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے پارک تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزارا نہیں کر سکتی تھی،
اور یہاں پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل ان لوگوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ پولیس والے آدمی اس کو دبوچے ہوئے زمین سے لگائے ہوئے تھے جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر سارم تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم؟ جلدی بولو، اسی نے بھیجا تھا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا، شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھیں اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے غرایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سارم نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور کی گولی چلتی اس آدمی نے اپنے گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینٹ اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اس میں کیا تھا، بس اتنا سمجھا کہ اس میں زہر تھا اور اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ خضر کو بس اس نے اتنا کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ خضر اس کے سامنے کہاں کچھ بولتا تھا۔ وہ گھر آیا تو گھر لاک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ روح کہاں جا سکتی ہے؟ یقیناً پڑوس میں۔ اسے منع بھی کیا تھا اسے کہ وہ کہیں نہ جائے، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ پڑوس میں آیا۔ یہاں کی عورتیں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے روح کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بیوی، ہم گئے تھے کل تمہارے گھر۔ تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے، لیکن وہ یہاں تو نہیں آئی۔ اس عورت کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا جو اصل بات بتانے کے بجائے اتنی لمبی تمہید باندھ رہا ہے تو یارم اسے گولی مار کے فارغ کر دیتا۔ جی میں بس یہی پوچھنے آیا تھا۔ یارم وہاں سے نکلا اور دوسرے فلیٹ کی طرف آیا، اور وہ تقریباً 4 سال سے اس بلڈنگ میں رہ رہا تھا تو آج تک کسی سے بات نہ کی، اور اس لڑکی کی وجہ سے اسے سب کا دروازہ کھٹکھٹا کر بات کرنی پڑ رہی تھی۔ ہاں، روح کو دوپہر میں نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کیا ہوا ہے، تمہیں تو کہنے لگی فلیٹ میں گھٹن ہو رہی ہے اس لیے باہر پارک میں بیٹھنے جا رہی ہوں، وہی ہوگی۔ وہ عورت نے بتایا تو وہ باہر پارک کی طرف آیا، لیکن افسوس اسے یہاں پر کوئی نہیں ملا۔ کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی؟ نہ گھر میں ہے، نہ بلڈنگ میں، اور نہ ہی یہاں کے راستوں کا بھی نہیں جانتی ہوگی۔ وہ کیسے منہ اٹھائے باہر نکل گئی؟ منع بھی کیا تھا میں نے اسے۔ اس نے جلدی سے خضر کو فون ملایا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، ایسے کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ خضر نے کہا، جلدی پتہ لگاؤ، نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ اس بے وقوف کو منع کیا تھا کہ فلیٹ سے باہر مت نکلنا۔ یارم کو نہ جانے کیوں اس پر غصہ آ رہا تھا۔ یارم چھوڑو نا، اچھا ہی ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو اس کا اصل شوہر مل گیا ہو اور اس کے ساتھ چلی گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اچھا ہوا ہے۔ وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ اس طرح کی سیدھی سادی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں چلتی۔ آج نہیں تو کل تو اسے جانا ہی تھا۔ بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس لڑکی کا جلد سے جلد پتہ کر کے دو مجھے۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ اس سے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ اس کے قریب ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے تھے۔ ان میں سے ایک وہی پولیس والا آدمی تھا جو اس آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ پہلے دوسرے پولیس والے نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ جانے عربی میں کیا بول رہا تھا۔ روح کو تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر دوسرا آدمی بولا، آپ کہاں سے ہیں؟ آپ عربی جانتی ہیں؟ شاید اسے دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔
اس نے نام میں گردن ہلائی تو سامنے کھڑا یونیفارم میں انسپکٹر سمجھ چکا تھا کہ وہ عربی نہیں جانتی، لیکن اردو میں اس کی بات سمجھ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آپ بے ہوش ہو گئی تھی، ہم آپ کو اسپتال لائے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔ سارم نے تحمل سے اس کی بات کی۔ وہ آدمی مر گیا کیا؟ روح کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کی لاش گھوم رہی تھی جو اس کے سامنے مر گیا۔ جی ہاں، شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ سارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ کیا انسان ایسے ہی مر جاتا ہے؟ روح نے بہکے بہکے لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا، سارم بے ساختہ مسکرایا۔ جب موت آئی ہو تو وہ وجہ یا طریقہ نہیں دیکھتی، انسان کیسے مرتا ہے، اس کی روح کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم نے بھی سوچا تھا ہم اس آدمی کو گرفتار کر کے اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آدمی کو گرفتار کرتے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اب آپ ہمیں اپنا ایڈریس بتائیں، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتے ہیں۔ سارم نے جیسے بات ختم کرنا چاہی۔ ایڈریس؟ مجھے تو ایڈریس نہیں پتا، مجھے تو یہاں آئے ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں۔ روح نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کہ کس کے ساتھ رہتی ہیں، ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ اس ملک کی پولیس کو عام آدمی کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اس نے جلدی سے بچایا۔ نہ جانے کیا وقت ہوا تھا، یارم گھر آ چکا ہوگا، نہ جانے کتنے وقت سے وہ گھر سے غائب ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچا، جبکہ نظروں میں ابھی تک اس شخص کی لاش گھوم رہی تھی۔ آپ اپنے شوہر کا نام بتائیں، سارم نے نرمی سے کہا۔ ڈیول۔ اسے نام لیتے ہوئے عجیب سا لگا، کیا سوچے گا یہ پولیس والا اس کے شوہر کا نام کتنا عجیب ہے، جبکہ سامنے کھڑے پولیس والے نے واقعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ڈیول؟ خیر، میں تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہوں، آپ نہ جانے کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، آپ کیا مجھے ان کے بارے میں مزید کچھ معلومات دے سکتی ہیں؟ سارم نے اپنی سوچ کو جھٹلا کر پھر نرمی سے پوچھا۔ ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی، مگر وہ جہاں کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ خضر بھائی، شارف بھائی اور لیلا بھی ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ اس نے سامنے کھڑے انسان کو ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ سارم کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کو اس طرح سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خضر، لیلا، شارف کو تو وہ جانتا تھا، لیکن جو سوچ رہا تھا وہ اسے سوچ کر عجیب لگ رہا تھا۔ خضر نے ہر جگہ پتہ کروا لیا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے اصل بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آخر یارم اتنا پریشان کیوں تھا؟ اسے کیا مطلب تھا اس لڑکی سے؟ اچھا ہی تھا جو اس سے جان چھوٹ رہی تھی، لیکن یارم پاگلوں کی طرح اس کا ہر طرف پتہ کروا رہا تھا۔ یارم نے ہر جگہ اپنے آدمی لگا دیے تھے جو کہ روح کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، جبکہ لیلا بہت پرسکون ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ جسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اپنے آپ ہی چلی گئی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اچھا ہی ہے اس کی جان چھوٹ گئی، وہ اس لڑکی کو کب تک سنبھالتے، آج نہیں تو کل اسے چلے ہی جانا تھا۔ لیکن یارم کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا جو ہر طرف اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ اس کے قریب جا کر اس سے وجہ پوچھتے، کیونکہ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ ایک بات تو کلیئر تھی کہ اب اگر وہ اسے مل گئی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ ان لوگوں نے پہلی بار یارم کو کسی کے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یارم کی پریشانی کی وجہ کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ جی ہاں، یہی میرے شوہر کے کام کرنے کی جگہ ہے، آپ مجھے بالکل ٹھیک جگہ پر لائے ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنی پریشان تھی کہ نہ جانے وہ اس تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ آئیں، میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، سارم نے کہا۔ نہیں تھینک یو، آپ نے میرے لیے اتنی پریشانی اٹھائی، اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، پریشانی کیسی، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ سارم کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکان تھی۔ آئیے، میں آپ کو آپ کے شوہر کے حوالے کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی، جتنی معصوم یہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہے نہیں۔ ڈیول کی بیوی اتنی معصوم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 گھنٹے سے اسے بیوقوف بنا رہی تھی، اور وہ بنا جا رہا تھا، اور اگر نہیں تو یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ جو بھی تھا، اب اسے پتہ چل ہی جانا تھا۔ وہ ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ساتھ میں اس کے لیے بھی دروازہ کھولا، جبکہ ہال میں سارم کو داخل ہوتے دیکھ کر یارم کو بہت غصہ آیا۔
इस वक्त वो उसकी शक्ल तो हरगिज़ नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब उसके पीछे रूह को देखा तो गुस्सा कंट्रोल करना मज़ीद मुश्किल हो गया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और सारिम के पीछे से रूह का बाजू खींचकर आगे किया और बिना सोचे समझे ज़ोरदार 4-5 थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दिया। किसकी इजाज़त से तुम निकली थी फ्लैट से? मैंने मना किया था ना। उसका मुंह अपने हाथ में दबोचे गुस्से से फंकारा था, जबकि रूह ने तो सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। हॉल में सन्नाटा छा चुका था। ये तो तय था कि यारम उसे बख्शने वाला नहीं, लेकिन सबको यही लगा था कि यारम एक गोली का इस्तेमाल करेगा। मैं रूह ने बमुश्किल कुछ बोलने की कोशिश की। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो पहले ही घबराई हुई थी, लेकिन यारम के रवैये ने उसकी रूह तक हिला दी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। उसने झटके से उसका मुंह छोड़ते हुए उसे दूर फेंका। वो जाकर दीवार से लगी और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि सारिम अपने सामने ये कार्रवाई होते देखकर हैरान परेशान खड़ा था, जबकि यारम अब रिलैक्स लग रहा था। आपके यहाँ तशरीफ़ लाने की वजह जान सकता हूँ? उसने गुस्से से सारिम की तरफ देखा। वो ये लड़की बेहोश हो गई थी। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी है, तो मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ने आया था। क्या ये सच में तुम्हारी बीवी है? सारिम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, ये लड़की मेरी बीवी है और तुम इस लड़की से कम से कम 10 फीट की दूरी पर रहोगे। अब तुम जा सकते हो, तुम अपनी ड्यूटी कर चुके हो। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने शादी कब की? सारिम का भी मज़ीद तफ्तीश करने का इरादा था। सॉरी, मैं तुम्हें इनवाइट करना भूल गया। यारम ने जैसे बात ख़त्म की थी। मतलब तुमने सच में शादी की है? क्या ये सच में तुम्हारी बीवी है? वो अब भी बेयकीनी से बोल रहा था। वापसी का रास्ता इस तरफ है। यारम ने हॉल के मेन गेट की तरफ इशारा किया। मतलब साफ था कि वो उससे मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी सारिम वहाँ से नहीं गया, जबकि खिज़र और शार्फ को लगा था कि वो सारिम को सच बताएगा। ये लड़की उसकी बीवी नहीं थी, वो सिर्फ गलत फहमी की बिना पर उस तक पहुंची थी। वो क्यों उसे झूठ बोल रहा था? यारम ने एक नज़र हॉल में खड़े हर इंसान पर डाली और फिर दीवार से चिपकी बैठी रूह को देखा, जो मुसलसल रो रही थी, और तेज़ तेज़ कदम उठाता उसके करीब आया और उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से ले गया, जबकि अब सारिम के साथ बाकी सब भी बेयकीनी से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। गाड़ी में भी वो मुसलसल रोती रही। यारम ने एक लफ्ज़ भी ना कहा और उसे घसीटता हुआ फ्लैट के अंदर लाकर पटका। अगर तुम्हें यहाँ फ्लैट में घुटन हो रही थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बाहर क्यों निकली? वो बिल्कुल उसके करीब खड़ा पूछ रहा था। मुझे लगा आप के आने से पहली और आखिरी गलती थी। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर अब तुम इस फ्लैट से बाहर निकली तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। अपने पैरों पे कभी चल भी नहीं पाओगी। बाहर निकलना तो दूर की बात। वो गुस्से से उसके मुंह पर फंकारा था। सॉरी, वो बामुश्किल बोली, जबकि यारम अपने कमरे में जा चुका था।